آج دل کو بنانے کی کیا محنت ہے. ڈاکٹر کہاں بنتا ہے ہمیں پتہ ہے, انجینئر کہاں بنتا ہے پتہ ہے, دل کہاں بنتا ہے پتہ نہیں. میرے دوستو, دل بننے کی جگہ صرف مسجد ہے اور کوئی بھی. ان والا بیتیوں وضع للناس, یہ پہلا بیت جو اللہ نے زمین پہ رکھا یہ کیا تھا؟ انسانوں کے لیے رکھا, انسانوں کے لیے. یہ بیت اللہ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. یہ کائنات میں لوگ دوڑے آ رہے, کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. انسان ختم, بیت اللہ ختم. بیت اللہ اٹھ جائے گا جب انسانیت اٹھے گی. یہ سونا چاندی انسان کی وجہ سے قیمتی, یہ ساری دنیا انسان کی وجہ سے قیمتی, جنت کی قیمت انسان کی وجہ سے. اور آج انسان میرے دوستوں بے قیمتی ہوا. جب انسان چیزوں کو قیمتی بناتا ہے اللہ اس کی قیمت کو گھٹا دیتا ہے. میرے دوستوں, پہلا گھر کیوں بنا کعبہ؟ للذی ببکہ مبارکہ, اس لیے بنا کہ تم یہاں سے آ کے برکتیں لے جاؤ, ہدی للعالمین, تاکہ سارے عالم کو یہاں سے ہدایت مل جائے. یہ کعبہ کیوں بنا ہے؟ ساری انسانیت کی ہدایت, مثابۃ الناس ہے, ساری انسانیت کی ہدایت کا گھر ہے اور ساری انسانیت کو برکتیں دے گی. میرے دوستو, حج سے دو چیزیں لے کے جانی ہیں. آج مسلمان کیوں دین سے ہٹا ہوا ہے؟ اللہ قرآن میں نبی کو کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی جی, آپ خود بھی صبح شام روزانہ ان مجلسوں میں بیٹھنا لازم پکڑ لو جہاں صبح شام اللہ کی بات ہوتی ہے. اللہ کے نبی کو حکم ہے, قرآن بتا رہا ہوں, کسی کا ترجمہ پڑھ لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی. آپ سوتے تھے, آپ کا دل جاگتا تھا, آپ اتنے اللہ سے تعلق میں تھے. آپ تو کوئی زبان سے بات نہیں کرتے تھے جو وہی نہ, وما ينطق عن الهوى. پھر بھی اللہ کہے نبی جی آپ بھی پریکٹس کرو, بغیر پریکٹس کے نہیں بچ سکتا. حالانکہ نبی کی ضرورت نہیں تھی, ان کی حفاظت کو اللہ نے, واللہ یعصم الناس, اللہ نے کہا میں تو تیری ہر چیز سے حفاظت کروں. پھر بھی آپ بیٹھے کیوں؟ کہ اس امت کو تعلیم دی کہ کیونکہ حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا. میں جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا نہ اس کی معافی نہ اللہ سے محبت کرے گا. آج اللہ کی محبت, جب اللہ محبت نہیں کرتا اللہ بیوی سے محبت نکال لیتا ہے. جب اللہ محبت نہیں کرتا اللہ بچوں سے اطاعت نکال لیتا ہے. جب اللہ محبت نہیں کرتا رشتہ داروں میں نفرتیں پیدا کر دیتا ہے. اللہ محبت نہیں کرتا پڑوسیوں کو ظالم بنا دیتا ہے. اللہ محبت نہیں کرتا حکمرانوں کو ظالم بناتا ہے. جو اللہ کے مشرک ہوتے ہیں اللہ پھر دنیا میں مسلمانوں کو ان سے پٹاتا ہے, جیسے آج پورے دنیا مسلمان ہیں. جو ذکر نہیں کرتے ذکر کرنے والوں کو مار رہے ہیں. حاجی کو غیر حاجی مار رہا ہے جو کفر پہ. کیوں مار رہا ہے میرے دوستو؟ کہ ہم حاجی نہیں, ہم نے حج کیا ہے. حاجی بن جائے تو مسئلے ختم ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے 60 سال نماز پڑھتا رہے گا, ایک نماز بھی نہیں. میرے دوستوں, کیونکہ ہم نے نماز سیکھی نہیں ہے. گاڑی بغیر سیکھے چلائیں, پہاڑوں میں جائیں, موت آ جائے گی. نماز بھی بغیر سیکھے پڑھنے کو ہوش ہی نہیں. یہ حج اس کی توبہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فرمایا میں سب کچھ معاف کر. قرآن کی پہلی آیت ہے, اس کتاب پہ شک نہ کرنا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ تقوی والوں کو ہدایت دیتی ہے. یہ کون ہے تقوی والے؟ جن کا دل کا یقین بالکل صحیح ہے. آج میرے دوستوں ہمارے دل کا یقین کیا؟ جو مجمع عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ بتاتے تھے کہ آج مسلمانوں کے 4 یقین صحیح ہو جائیں سارے. کیوں؟ کہ جسم اسلام کے لیے بنا ہے, جیسی کلمہ صفات کے ساتھ یہاں جائے گا, جیسی لا الہ الا اللہ یہاں جائے گا, پورا جسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبت ہو جائے گی یہ سنت سے. یوسف سے, یوسف کو انہوں نے کہا داڑھی کاٹ دے, ان کا گردن کاٹوں گا کبھی داڑھی نہیں کاٹ. ایک عیسائی یہ بات کر رہا ہے. میرے دوستوں, غیر مسلم حضور کی داڑھی کاٹے ہم کہتے ہیں مار دو, خود داڑھی کاٹے ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں. ہمیں حضور سے جو ہے نا وہ سیاستدان والی محبت ہے, وہ دل والی محبت. ایک صحابی جا کے وہاں استنجا کر دیں, استنجا بیٹھ کے کر دیں. انہوں نے کہا بھائی تجھے تو استنجے کی عادت ہی کیوں؟ کہا میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بیٹھتے دیکھا تھا, ان کی نقل میں بیٹھا ہوں. ایک صحابی جا رہے ہیں, سر نیچے کر دیا. کیا ہوا بھائی؟ کہا یہاں درخت یہ ہے, اس میں ٹہنی تھی, آج نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہو کے گئے تھے, میں بھی ان کی نقل میں نیچے گیا. حضور نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ عبداللہ بن مسعود مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. کہا عبداللہ اندر آ کے بیٹھے. ایک صحابی وہ آواز سنی, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. وہ ایک صحابی عبداللہ نے روا, وہ گھر میں بیٹھ گئے کہ حضور سے کہو میں اٹھوں یا نہ اٹھوں. آج میں دوستوں مسلمانوں کو یہ بھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے صحابہ کی, اجتہادی غلطی ہو گئی کہ دشمن بھاگے تو مال غنیمت لے لیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا جب تک میں نہ کہوں اٹھنا. ایک اجتہادی غلطی سے صحابہ کی 70 صحابہ شہید ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخم. آج ہم کتنی نبی کی باتیں چھوڑے, شادی ہماری نبی کے طریقے پہ. نبی نے کہا بہترین شادی ہوئے جس میں کم سے کم خرچہ ہو. ہماری شادی کیا ہے بھائی؟ مہندی سنت ہے, سچ بتاؤ بھائی کس کی سنت ہے مہندی؟ مسلمانوں کی, ہندوؤں کی؟ بتائیں بھائی, آپ تو انڈیا میں رہتے ہیں, ہمارے یہاں بھی مہندی ہوتی ہے. منگنی کس کی سنت ہے؟ اسلام کی سنت کیا ہے؟ مسجد کا نکاح اور ولیمہ. بارات سنت ہے یا کیا ہے؟
تو جس قوم کی نقل کریں گے اللہ دنیا میں اس سے پھٹوائے گا، آخرت کے ساتھ ان کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا۔ ہماری شادی میں اسلام ہے، ہمارے لباس میں اسلام ہے، ہمیں پتہ ہے بٹن کیسے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے حضور نے کیا کھایا، ہمیں پتہ ہے حضور سوتے، کچھ بھی نہیں پتہ، بس سیرت منانے کو تیار ہے، اپنانے کو تیار ہے۔ منا لو، بس ایک دفعہ آئے گی، اپنانا تو 24 گھنٹے پڑے گی۔ ایک بزرگ گئے گھر میں، ان کے گھر میں فاقہ تھا، بیوی نے کہا آج گھر میں کچھ نہیں ہے، وہ کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہمارے گھر میں حضور کی سنت زندہ ہوگی، ہم بھی بھوکے گزاریں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے دوستو، سنت کائنات میں سب سے زیادہ تکلیفیں ہمارے نبی کو دی گئی، کائنات میں سب سے زیادہ دکھ ہمارے نبی کو، اتنا ہمارے نبی کو اللہ نے ایک دن دنیا میں چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ آپ جب خدیجہ بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن تھے، کبھی دنیا زندگی میں 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا، ہمارے حاجی 4 کھانے کھاتے۔ میرے دوستو، روح نہیں بنے گی، جسم بنے گا۔ روح بنانے کے لیے حضور کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی کے کبھی کپڑے طے کر کے آپ کو ایک جوڑا تھا، بعض دفعہ تو آپ نماز میں لیٹ ہوئے، صحابہ کب میرے پاس اوپر کا کپڑا نہیں نماز پڑھانی، کیا زندگی گزاری۔ آپ کا گھر 4 قبریں تھی، 3 ہے، 1 قبر باقی رہ گئی۔ آپ کا کھانا، آپ کی بیوی عائشہ کتنے پیسے میں شادی کی؟ 5 درہم میں، 5، اور 150 لڑکیوں نے اس کپڑے میں شادی کی۔ میرے دوستو، آج ہماری محنت غلط ہوگی، یہاں ہم توبہ کرنے آئے ہیں۔ اس دل کو بنا لے، اللہ کی قسم، میں دیکھو ایک بڑی دنیا چھوڑ کے آیا ہوں۔ میرے لیے یہ حاشی معاملہ کفرستان، یہ 17 سال کا بچہ اور کرکٹ اس کے سامنے اور آخرت اس کے سامنے ہے، وہ متقی، وہ نیک کی اولاد ہے۔ تو کیا ہوا، انہوں نے کہا حاشی معاملہ، یہاں شراب کا اسٹیکر لگاؤ تو ہم کرکٹ کھلائیں گے۔ کل لعنت بھیجتا ہوں کھیل پہ، میں اللہ کا حکم کبھی نہیں کر سکتا۔ میں جب ساؤتھ افریقہ گیا، انہوں نے ان غیر مسلموں نے کہا ہمارے ملک میں سب سے زیادہ عزت اللہ نے حاشی معاملہ سے۔ عزت یہ ہوتی ہے میرے دوستوں، یہ تو شہرت ہے۔ یہ محمد یوسف داڑھی، مجھے کتنے کھلاڑیوں نے کہا جب سے داڑھی رکھی آؤٹ ہی نہیں ہوتا، اللہ کی مدد اس سے گراؤنڈ میں دیکھی۔ یہ محمد، یہ انضمام پاگل ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکلا۔ یوسف پاگل ہے، سکلین پاگل ہے، یہ ابھی بابر اعظم، یہ سب نکلے اللہ کے راستے میں۔ میرے دوستو، اللہ کے راستہ میں نکلنا یہ ہمارا مقصد ہے، ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے، لیکن کیوں نہیں نکل رہے، یہ گڑبڑ ہے۔ اگر دیکھو میرے دل میں کرکٹ گھسی 19ویں سال میں، میں کرکٹ لیٹ کھیلی، اس میں کرکٹ گھسی، کیوں کہ مجھے کرکٹ سے اپنی زندگی بننے کا یقین آ گیا کہ میں کھلاڑی بن جاؤں گا، زندگی بن جائے گی۔ اور میں نے ان آنکھوں سے کئی کرکٹروں کو بدترین موت مرتے ہوئے دیکھا، میں آپ کو کیا بتاؤں، تبھی تو میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب جب میرے دل میں یقین آ گیا میں کھلاڑی بنوں گا، میرے حالات ٹھیک ہوں گے، میری زندگی بنے گی، میں نے اس کرکٹ کے لیے گھر 10 مہینے چھوڑا، 12 مہینے اور 10 مہینے گھر چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، بیوی چھوڑے، بچے چھوڑے، سب کچھ چھوڑا اس کرکٹ کے لیے میرے دوستوں۔ لیکن آج اللہ کی ذات سے زندگی بننے کا یقین نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ چھوڑنے کو تیار۔ مجھے یقین ہے ایک دفعہ امریکن پاسپورٹ مل گیا میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے مجھے کینیڈین نیشنلٹی مل گئی حالات ہے، مجھے یقین ہے ایک دفعہ میں امریکہ کا نوکر کہیں بن جاؤں میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے یقین نہیں کہ میں ایک اللہ کا نوکر بن جاؤں اللہ میرے حالات ٹھیک